ان گھروں میں باپ باپ بن کے رہتا ہی نہیں ہے. وہ باپ بن کے رہے تو پھر پتہ چلے اسے. کرفیو لگ جائے گا گھر میں, فوج بنوانی پڑے گی باقاعدہ. کیونکہ جوان اولاد آج باپ کو باپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ موضوع تھوڑا سا ایسا ہے کہ اس پہ تھوڑا سا میٹر شارٹ ہونے لگتا ہے. دیکھ رہے ہیں نا گھروں میں حالات کیا ہیں. دینداروں کے گھروں میں حالات ہیں, نمازیوں کے گھروں میں باپ وہی گھر میں اچھا سمجھا جا رہا ہے جو کچھ نہ بولے, اور باپ اپنی عزت کروانے کے لیے جوان اولاد کو چھیڑتے بھی نہیں ہے, چپ بیٹھا رہتا ہے بیچارہ. اس کو پتا ہے چھیڑ دیا تو یہ بھیڑ جائے گا. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کائنات کے سب سے افضل ترین انسان ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام. تمام پیغمبروں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا. اہل سنت والجماعت کا اس پر اتفاق ہے. یاد رکھیں, ایک ہوتا ہے اہل سنت والجماعت اور ایک ہوتا ہے اہل ستن والجنابت. دونوں میں تھوڑا فرق ہے, صحیح ہے نا؟ تو یہ فرق ذرا ملحوظ رکھیے. ستن پنجابی میں شاید شلوار کو کہتے ہیں. باریک بات ہے, کسی اور وقت اس متن کی تشریح کریں گے. اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام کے والد بت فروش تھے. صرف بت 3 جرائم. ایک جرم بتوں کی عبادت کرنا, کتنا بڑا جرم, پتھروں کے بتوں کی عبادت. دوسرا جرم پتھر کے بت بنانا, اور تیسرا جرم فروخت کرنا, تجارت کرنا اس کی. اس سے بڑا جرم اس کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک آدمی اپنے باپ سے تمیز سے بات نہیں کرتا تھا. ایک نوجوان, یہی نمازی تھا, کہتا میرے باپ میرے والد نماز نہیں پڑھتے اور یہ کرتے ہیں اور یوں کرتے ہیں. وہ برائیاں کرتا تھا میرے سامنے. تو میں نے کہا جیسے مرضی ہو آپ ان سے محبت سے بات کرو, ان کے سامنے بازو جھکا کے ذلت کے ساتھ ان کے سامنے رہا کرو. کوئی غلطی ہے تو ہونے دو. کہہ رہا نہیں ایسے ہیں ویسے ہیں. روزانہ اپنے باپ سے جھگڑتا تھا. روزانہ جھگڑا کس سے ہو رہا ہے؟ باپ سے. یہ عنوان ہی بڑا عجیب ہے. ابھی یہ عنوان آج کل اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں. آپ اگر پہلے جائیں گے تھوڑا پرانی تاریخ میں تو یہ لفظ بڑا عجیب ہے کہ باپ سے جھگڑا. اولاد کون ہوتی ہے باپ سے جھگڑنے والی؟ تو وہ روزانہ اس کا ابا سے جھگڑا رہتا تھا. تو میرے سامنے اپنے ابا کی برائیاں بیان کرتا. میں نے اس سے کہا کہ میرے بھائی آپ ابراہیم علیہ السلام سے افضل نہیں ہو, اور آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام کے والد سے بدتر نہیں ہے. مسلمان ہیں, بہرحال عید کی نماز کے لیے سال میں ایک دفعہ آ جاتے ہیں, کلمہ بھی پڑھ ہی لیتے ہوں گے کبھی نہ کبھی. ابراہیم علیہ السلام کے والد بت فروش بھی, بتوں کی عبادت کرنے والے بھی, اور بتوں کو بنانے والے بھی. اور چوتھا جرم, ابراہیم علیہ السلام نے جب نصیحت کی ہے تو ان کو پتھروں سے مار کر ہلاک کرنے کی دھمکی. آج کوئی باپ اپنے اولاد کو ایسی دھمکی دیتا ہے کہ پتھروں سے مار کے ہلاک کر دوں. ممکن ہے اوپر سے بھڑکیاں مارے, میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, لیکن ارادہ نہیں ہوتا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد نے حقیقت میں دھمکی دی تھی اپنے بیٹے کو, لئن لم تنتہی لارجمنک, اگر تو اپنی دعوت سے باز نہ آیا, گھر کا ماحول تو نے خراب کیا ہوا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے گھر میں صرف یہ دعوت دی تھی کہ اے میرے والد. سورہ مریم میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت کو ذکر کیا ہے. آج وہ نوجوان سورہ مریم کی ان آیات کو اگر دیکھ لیں, ان آیات کا ترجمہ پڑھ لیں, تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ باپ سے بات کیسے کی جاتی ہے, اور قرآن میں اس کا طریقہ کیا بتایا ہے. حالانکہ نہیں آ رہی بات سمجھ میں, شاید آ رہی ہے بھائی بات.
سورہ قرآن کی ایک سورت ہے، اس میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو جو سمجھایا ہے، کیا سمجھا رہے کہ یہ بت فروشی چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس دعوت کے برحق ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ آج اولاد کہتی ہے نا میں جو بات کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، میرے والد صاحب کی بات غلط ہے، حالانکہ اس کا امکان بھی ہوتا ہے کہ اس کے باپ کی بات درست ہو اور اس کی بات غلط ہو، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے صحیح ہونے میں اور باپ کے صحیح ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ وہ اپنے والد سے خطاب کر رہے ہیں، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، آپ بھلا ایسے معبودوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ آپ کی بات کو سن سکتے ہیں، نہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ بھلا جن کو اپنے ہاتھ سے بنا رہے ہیں ان کے سامنے کیوں جھکتے ہیں؟ انتہائی میٹھے انداز سے پورے رکوع میں قرآن نے ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد کے مذاکرے کو۔ اے میرے والد، رحمان کی اتباع کریں، رحمان جو ارحم الراحمین ہے۔ ان تمام محبت بھری دعوت کو، اس پوری محبت بھری دعوت کو سننے کے بعد آج کوئی نوجوان اگر اپنے باپ سے اس انداز سے بات کر لے تو باپ بیچارہ ویسے ہی ڈھیر ہو جائے کہ میرے بچہ آج کیسے کتنے اخلاص سے بات کر رہا ہے مجھ سے۔ اس پوری دعوت کو سننے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کیا جملہ کہا؟ لئن لم تنتہی، خاموش ہو جا، اگر تو باز نہ آیا مجھے سمجھانے سے، بار بار ہر روز نئے طریقے سے سمجھاتا رہتا بیٹھ کے، اور ابراہیم علیہ السلام کہہ بھی رہے کہ میں آپ کو آپ کے فائدے کے لیے سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کا عذاب آپ پر نہ آ جائے، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے ڈر ہے کہ رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آپ کو نہ پہنچ جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کیا جواب دیا؟ لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آیا، لأرجمنک، پتھروں سے مار کے ہلاک کروں گا، پتھروں سے اذیت والی موت دوں گا، واہجرنی ملیا، میں جس حال میں ہوں مجھے اسی حال میں چھوڑ دے۔ مجھے بتاؤ اگر کوئی بیٹا اپنے باپ سے بازو جھکا کے اتنی محبت سے بات کر رہا ہو اور آگے سے یہ جواب ملے اس کو، تو آج نوجوان غصے سے پاگل ہوگا نہیں ہوگا؟ بتاؤ میرے بھائی، کہے گا میں کیسے بات کر رہا ہوں، آپ کو تو بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے، جواب یہ دے گا نا۔ میرا خیال ہے میرے بھائی میں انگلش میں بیان کر رہا ہوں، شاید آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا، کچھ آپ لوگ ہاں میں ہاں ملائیں گے، کچھ جواب دیں گے تو مجھے پتا چلے گا کہ بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے۔ اگر کوئی نوجوان آج اپنے باپ سے اس طریقے سے محبت سے